اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے غربت سے نجات کا نہایت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہے تو بلا ناغہ آپ نے ہمارا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر بیماری، آپ کی تنگ دستی و ناداری سب سے نجات حاصل ہوگی۔ مکہ معظمہ میں ایک کافر ولید نامی رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں، اس کی تصدیق نہ کرنا، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارکباد، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا کہ محمد اللہ کا رسول نہیں۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو بھی دعوت دی تاکہ آپ بھی خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی فضول گوئی سن جائیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والوں، خوب جان لو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ پس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ واز سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور علیہ السلام فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا آپ سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں، میرا نام معین بن العبر ہے، میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے، میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا ایک کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر آپ کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ یا رسول اللہ، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا میں نے ہی بولا، یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اسے اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دیکھیں کس طرح آپ علیہ السلام کے جنات اور کافر بھی دل دادا ہوا کیا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے تمام کلمات پورے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلوایا اور حکم دیا کہ پانی سے بھری ہو مشک لائی جائے۔ پھر وہ مشک اس کے پیٹ پر خوب کس کر بندھوا دی اور اس کو کہا کہ اسے اسی مشک کے ساتھ چلنا پھرنا بھی ہے۔
اور کھانا پینا بھی ہے اور سونا جاگنا بھی ہے۔ ایک دن گزرا تو وہ بندہ بلبلاتا ہوا حاضر ہوا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ نے پانی آدھا کر دیا مگر مشق بدستور اس کے پیٹ پر بندھی رہنے دی۔ مزید ایک دن کے بعد وہ بندہ ماں کو بھی سفارشی بنا کر ساتھ لے آیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس مشق کو ہٹا دیا جائے۔ وہ 2 دن سے نہ تو سو سکا ہے اور نہ ہی ٹھیک سے کھا سکا ہے۔ آپ نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نے تجھے پیٹ کے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اتنے ہی وزن کے ساتھ 9 ماہ تک اٹھا کر رکھا۔ نہ وہ ٹھیک سے سو سکتی تھی اور نہ ٹھیک سے کھا سکتی تھی، پھر تو اسے موت کی سی اذیت دے کر پیدا ہوا اور 2 سال اس کا دودھ پیتا رہا، اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کے لیے تیرے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں۔ اگر آئندہ یہ شکایت وصول ہوئی تو تجھے نشان عبرت بنا دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ ناظرین، خلفائے راشدین اور ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کی جو بھی کام یا ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ یا مصلحت ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اخلاق کا درس دیا اور اخلاق سے پیش آنے کا مسلمانوں کو بھی کہا۔ ناظرین، جو آج میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ نہایت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ ہے۔ اسے آپ نے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے ذرا نوٹ فرما لیجئے کہ کیسے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ غربت سے نجات کا یہ وظیفہ ہے، آپ نے بلا ناغہ 7 روز تک آپ نے اس کو کرنا ہے اور ہر نماز کے بعد اس کو آپ نے کرنا ہے۔ پنجگانہ نماز پڑھنا اول شرط ہے۔ آپ کا کوئی بھی وظیفہ ہے اس کے لیے آپ نے پنجگانہ نماز لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ پہلے فرض عبادت بعد میں کوئی نفلی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے اسے بلا ناغہ کتنے روز تک کرنا ہے؟ 7 روز تک کرنا ہے، اور ہر نماز کے 5 نمازوں کے یعنی کہ بعد میں آپ نے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ آپ نے 112 بار پڑھنا ہے اور پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ بیماری، تنگ دستی و ناداری اور غربت سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد میری ان تمام ناظرین کے لیے دل سے دعا ہے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر گھر میں رزق، غیب سے رزق ان کو عطا ہو، اور جن کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، اور جنہوں نے دعا میں شامل ہونا ہے وہ ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں یا دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔